خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ ایک بار اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑی شان والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ برکت کے معنی نمو کے ہیں، اضافے کے ہیں، ترقی کے ہیں۔ تو جب ہم کسی کے لیے کو مبارک دیتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ لفظ رے کی زیر کے ساتھ نہیں ہے، رے کی زبر کے ساتھ ہے کہ آپ کو یہ خوشی مبارک ہو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو خوشی آپ کو اللہ نے عطا کی ہے یہ بھی نصیب ہو، اور اس میں اللہ کی طرف سے اضافہ بھی ہوتا رہے۔ جیسے شب برات کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے چند چیزوں کو مبارک فرمایا، ان میں سے ایک پانی بھی ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ حضور غوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو شب برات کو لیلہ مبارکہ فرمایا، اور بیت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک پہلا گھر جو اللہ کی زمین پر لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ کے مقام پر ہے۔ مکہ بھی مکہ ہی کا نام ہے، اور مکہ کے معنی دھکم پیل کو کہتے ہیں، یعنی اس میں اس کثرت سے لوگ آئیں گے کہ کھوے سے کھوا چلے گا، کندھے سے کندھا ٹکرائے گا، اور یہ گھر برکت والا ہے۔ تو بیت اللہ کی برکت تو واضح ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من حج حجا مبرورا فلم یرفث ولم یفسق، کہ جس نے حج مقبول کیا اور اس میں کوئی اللہ کی حکم عدولی نہیں کی، کوئی بیہودہ بات نہیں کی، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹے گا کہ جیسا اس دن پاک تھا جب ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ تو اب مکہ مکرمہ کی اور بیت اللہ کی برکت یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے لدا ہوا جاتا ہے، اور اگر اسے حج مقبول کی سعادت نصیب ہو جائے تو گناہوں سے نجات پا کر واپس آتا ہے۔ پانی کو مبارک کہا تو پانی کی برکت کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ پیدا کیا، یعنی اصل اس کی پانی ہے۔ خود انسان کی اصل بھی پانی کی ایک بوند ہے، اور یہ نباتات اور یہ ساری چیزیں جاندار
ان سب کی حیات کا مدار پانی پر ہے۔ اس لیے یہ سائنسدان جو خلاؤں میں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیارے پر پانی ہے یا نہیں، یعنی اگر کسی سیارے پر پانی ہوگا تو وہاں حیات بھی قائم رہ سکتی ہے، اگر پانی نہیں ہوگا تو اس کے بغیر، جیسے ہوا کے بغیر حیات متصور نہیں ہے، پانی کے بغیر بھی نہیں ہے۔ تو غوث العظم نے فرمایا کہ پانی میں اور مومن میں کئی صفتیں مشترک ہیں۔ مثلا پانی شفاف ہوتا ہے تو مومن کا قلب بھی شفاف ہونا چاہیے اور اس پر گناہوں کی میل اور دھبے نہیں ہونے چاہیے، جیسے قرآن میں فرمایا کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ دوسرا فرمایا کہ پانی نرم ہوتا ہے تو پانی میں ہاتھ ڈالیں تو پانی میں چلا جائے گا، اسی طرح سے مومن کا دل بھی نرم ہوتا ہے دوسرے مومنوں کے لیے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ پانی میں طاقت بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب سیلاب آتے ہیں تو پھر پانی کے سامنے جو چیز آتی ہے اس کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ مومن کی شان، صحابہ کرام کی شان قرآن نے بیان کی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفار کے مقابلے میں اصحاب رسول سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں اور کریم ہیں۔ تو یہ مہینہ برکت والا ہے اور شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور اس میں مومن کے رزق میں اللہ کی طرف سے اضافہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ من ادا فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، کہ جو اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کرے گا تو اسے دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَا، جو ایک فرض عبادت کرے گا تو اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا، 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ مگر یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایک نماز پڑھیں گے تو وہ 70 نمازیں آپ پر معاف ہو جائیں گی، یہ نہیں ہے۔ نماز تو ہر ایک پڑھنی ہے، لیکن اجر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کے اور بھی فضائل اور خصائل اور اس کی شان بیان کی کہ اولہ رحمہ، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ نار جہنم سے آزادی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر پہلے عشرے میں بندہ مومن نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ کی بندگی کی، اس کی عبادت کرتا رہا تو اس کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوگی، اور اگر دوسرے عشرے میں اس بندگی کے قرینے اور سلیقے کو جاری رکھا تو پھر اللہ کی مغفرت نصیب ہوگی۔ اور اگر یہ کنٹینویشن یا تسلسل اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا تیسرے ہفتے میں بھی جاری رہا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نار جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔
لیکن استقبال کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بابا صاحب آئیں گے اور آپ آگے بڑھ کر ان کو ہار پہنائیں گے. یہ جو استقبال ہے یہ انٹلیکچولی ہے، ذہنی طور پر ہے، فکری طور پر ہے. یعنی آپ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر اس بات کے لیے تیار کریں کہ رمضان مبارک کی جو برکات ہیں، ثمرات ہیں، فیضان ہیں، وہ آپ کے قلب میں جذب ہو سکیں. تو آپ کو یہ کب ہوگا کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرے، اور یہ جو لوح قلب ہے یہ ماضی کے گناہوں سے پاک ہو جائے. کیونکہ جب آپ رنگ کرتے ہیں اور پہلے سے کوئی رنگ ہوا ہو تو پہلے اس کو کھرچتے ہیں، اس کے اسکریچز کرتے ہیں، کیونکہ جب تک پہلا رنگ اترے گا نہیں دوسرا رنگ جم نہیں سکتا. اس کے ہوتے ہوئے دوسرا چڑھائیں گے تو چند دنوں میں وہ پوپڑیاں بن کر گر جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ رمضان میں اللہ کی رحمت و مغفرت و عطایا کا رنگ اپنے قلب و دماغ پر چڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے توبہ کے ذریعے کھرچ کر اسے ماضی کے گناہوں کے داغ دھبے سے پاک کرنا ہوگا.